دنیا کی سرکاریں، دنیا کے کتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونکنا چاہتے ہیں۔ دوستو ویڈیو آپ کو پورا دکھاؤں گا، آپ ویڈیو میں بنے رہیے گا، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دیکھیے پنجاب کے شاہی امام بھی میدان میں اتر چکے ہیں، اور کیوں نہیں اتریں گے؟ کیونکہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی گستاخیاں کی جا رہی ہیں اور اس پہ اٹل بھی رہا جا رہا ہے، وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو بھی تیار نہیں، اس طریقے سے کھلی گستاخیاں کر رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ امام میں پنجاب بھی شاہی امام بھی میدان میں اتر چکے ہیں۔ اگر آپ کسی وجہ سے بھی احتجاج میں شامل نہیں ہو سکتے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر کر کے آپ احتجاج میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کس طریقے سے شاہی امام نے، پنجاب کے شاہی امام نے کھلا چیلنج کر دیا ہے، آپ پہلے ویڈیو پورا دیکھیے۔ آج پوری دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بے چین ہیں، ان کے دلوں کو کچھ ناپاک لوگوں نے اپنی ناپاک زبان کے ذریعے تکلیف پہنچائی۔ تو آج میں سب سے پہلے آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کبھی فرانس والے، کبھی جرمن والے، کبھی ہمارے ملک میں جو کئی شر پسند ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے خلاف ہی کیوں بولتے ہیں؟ دنیا میں اور بھی تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، صرف نبی علیہ السلام کے خلاف ہی کیوں بولتے ہیں؟ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کیا تکلیف ہے؟ نبی علیہ السلام نے تو کسی انسان کے خلاف کوئی گفتگو نہیں کی، نبی علیہ السلام نے کسی مذہب کے خلاف کبھی کوئی گفتگو نہیں کی، نبی علیہ السلام نے کسی مذہب کی برائی کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اسلام کے ماننے والوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو چھاتی سے لگایا، لیکن پھر بھی دنیا میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ تنقید کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ان کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ چاہے تنقید کرتے رہیں، قیامت آ سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کا درجہ کم نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے خلاف آج تک دنیا میں جن لوگوں نے سازشیں کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک کامیاب تو دکھاؤ کہ فلاں کامیاب ہوا۔ کیسر و کسریٰ نے سازش کی، وہ ناکام ہوئے، فرانس نے سازش کی، وہ ناکام ہوئے، برطانیہ نے سازش کی، وہ ناکام ہوئے، پرویز نے سازش کی، وہ ناکام ہوئے۔ کوئی ایک دکھاؤ تو صحیح تاریخ میں کہ فلاں بندے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ زبان درازی کی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نعوذ باللہ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے، اس کی باتوں میں سچائی نہیں ہے، اس کی باتوں میں صرف دشمنی ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ رسول اللہ سے کیا تکلیف ہے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نعوذ باللہ کوئی نقصان کیا؟ نہیں کیا۔ رسول اللہ سے کن لوگوں کو تکلیف ہے دنیا میں؟ رسول اللہ سے کیسر و کسریٰ کو تکلیف تھی، رسول اللہ سے پاپا اعظم کو تکلیف رہی، رسول اللہ سے برطانیہ کے وزیر اعظم کو تکلیف رہی، رسول اللہ سے فرانس کے وزیر اعظم کو تکلیف رہی۔ آج بھی دنیا میں الگ الگ لوگ ہیں جو طاقتور ہیں اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ تکلیف ہے۔ وہ پتہ تو لگے کیا تکلیف ہے بھائی؟ تمہارے گھر گئے کچھ کہنے کے لیے تمہیں؟ محمد الرسول اللہ جو کر گئے دنیا میں، اور وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ دنیا کی سرکاریں، دنیا کے کتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونکنا چاہتے ہیں، یہ گندے الزام تو لا سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ جیسا پیغام نہیں لا سکتے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کیوں تکلیف ہے؟ ارے رسول اللہ سے نہیں تکلیف، دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے تکلیف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے تکلیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا، اس سے تکلیف ہے۔ گستاخی کرنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف محمد رسول اللہ ہیں۔ اگر کسی کو تعداد پہ فخر ہے تو یہ فخر سب سے بڑا مسلمانوں کے پاس ہے کہ یہ صرف محمد رسول اللہ ہیں۔
کہ اگر ان کی شان کی بات آ جائے تو جہاں سے سورج نکلتا ہے جہاں سے ڈوبتا ہے پوری روئے زمین پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے باہر آتے ہیں. آج بھی پوری کائنات میں جتنے لوگ بستے ہیں ان کے اندر اگر کوئی سپریم لیڈر ہے تو میرے رسول محمد الرسول اللہ ہے. اگر دنیا کا کوئی بدترین دشمن یہ سمجھتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ تنقید کرے اور مسلمان خاموش رہے تو قیامت آ سکتی ہے. ہم ہر چیز قربان کر سکتے ہیں, محمد الرسول اللہ کی عزت کا سودا نہیں کر سکتے. ہمارے پلے ہے ہی کچھ نہیں اس کے علاوہ جی. ہمیں قبر میں اگر کسی کا سہارا ہے وہ محمد الرسول اللہ کا ہے. ہم نماز میں اگر دعا مانگتے ہیں اللہ کو بار بار اپنے نبی کا وسیلہ دیتے ہیں. ہم قیامت کے دن اگر معافی کے خواستگار ہیں تو صرف محمد الرسول اللہ کی وجہ سے. ہم اگر اللہ سے صحت مانگتے ہیں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں ہمارے پاس محمد الرسول اللہ کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں بھائی. اور تم سوچتے ہو کہ ہم سے نعوذ باللہ ہمارے نبی کی ناموس عزت چھین لو گے تو اپنے دماغ سے خام خیالی نکال دو. پوری دنیا کا کفر بھی اگر ایک طرف ہو جائے, پوری دنیا کا کفر ایک طرف ہو جائے تو ایک ایمان والے کے سنگل ایمان والے کی رگوں سے محمد الرسول اللہ کی محبت تم نکال نہیں سکتے. اگر تم سمجھتے کیا ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولیں گے تو کوئی ایمان والا خاموش رہے گا؟ ہمارا سرمایہ, ہماری جان, ہمارا مال, ہماری عزتیں, ہماری اولادیں, ہماری مساجد, ہمارے مکاتب, تمام چیزیں قربان ہیں سیدنا آمنہ کے لال کے اوپر. لیکن ان کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھائے وہ بالکل بھی کسی مسلمان کو برداشت نہیں ہے. یہ شان ہے ان کی اور ہونی بھی چاہیے. یہ شان ان کی ہے, محمد رسول اللہ کی ہونی بھی چاہیے. کیوں بھائی؟ ہمیں دیکھو, ہم کوئی عزتوں والے لوگ تھوڑی تھے. یہ ہمارے سر پہ عزت کی پگڑی رکھی ہوئی ہے, ہم مسجدوں میں بیٹھے ہیں, لوگ ہمیں انصاری صاحب, قریشی صاحب, خان صاحب, پتہ نہیں ملک صاحب, کون کون سے صاحب کہتے ہیں. یہ ہمیں عزت دی کس نے بھائی؟ بہت سارے لوگ ہمیں تانا مارتے ہیں تم کنورٹڈ مسلمان ہو. ہاں ہے, بتاؤ کیا تم پوری فوج لگا کے ان رگوں میں سے محمد الرسول اللہ کا عشق نکال سکتے ہو؟ ہم محمد الرسول اللہ نے ہمیں خریدا ہے. آؤ دکھائیں محمد الرسول اللہ نے ہمیں اپنی چھاتی سے لگایا ہے. آج بھی مسجد کے اندر جب نماز ہوتی ہے تو اگر جس مرضی برادری کا آدمی ہو, اگر ملک کا بادشاہ جو مسلمان ہو, کوئی گورنر ہو, کوئی شاہی امام ہو, کوئی بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ہو, کوئی بڑے سے بڑا متولی ہو, نماز میں اگر وہ دیر سے آئے گا تو میاں صاحب وہ پیچھے جوتیوں میں نماز پڑھے گا. یہ نظام اگر کسی نے دیا تو یہ محمد الرسول اللہ نے دیا. دوستو آپ نے ویڈیو دیکھ لیا ہے, آپ خود اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے کھلی گستاخیاں کی جا رہی ہیں, اور وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے, اور آپ کی بیوی حضرت عائشہ پہ الزام لگایا جا رہا ہے. کس طریقے سے کھلی گستاخیاں کی جا رہی, جگہ جگہ کیس درج کروایا جا رہا ہے, لیکن بڑی مشکل سے ہر جگہ کیس درج کیا جا رہا ہے. پرشاسن کی طرف سے کوئی ایکشن ابھی تک نہیں لیا گیا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دیکھیے سلمان اظہری صاحب نے, مفتی صاحب نے کون سی بات ایسی, ایک بات ایسی کہہ دی کہ ان پہ پاشا ایکٹ لگا کر کے آج تک ان کو جیل میں رکھا گیا ہے. لیکن یہ تو کھلا طور پہ نام لے کر کے الزام لگا رہا ہے, کھلی طور پہ جو ہے گستاخی کر رہا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن کوئی اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا دیش کس طرف, کون سے دشا میں جا رہا ہے, کس طریقے سے جو ہے ہمارے ساتھ ناانصافی کی جا رہی. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے, اور تاکہ ہمارے پاس یہی ایک ہتھیار ہے, اسی ہتھیار کے ساتھ جو ہے ہم دنیا میں اپنے آپ پہ ہو رہی ظلم کو ثابت کر سکتے ہیں دنیا والوں کے سامنے کہ دیکھیے کس طریقے سے ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا.